بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اچھا، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں دنیا کا مال و متاع رزق ہے، تو یہ بھی رزق ہے، لیکن اور بھی بہت سے رزق ہیں جن کے اوپر انسان کی توجہ نہیں جاتی۔ مثلا سب سے بڑا اگر کوئی رزق ہے تو وہ انسان کا تندرست ہونا ہے۔ تندرستی سب سے بڑا رزق ہے۔ مجھے بتائیں، آپ ایک بندہ کروڑوں کا مالک ہے اور اس کے گردے فیل ہو چکے ہیں تو کس کام کا؟ اور ایک بندہ اربوں کا مالک ہے اور اسے معدے کا السر ہے، وہ بریانی نہیں کھا سکتا، وہ چاٹ نہیں کھا سکتا، وہ گول گپے نہیں کھا سکتا، چاہے اس کے جتنے مرضی ہوٹل ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ میں نے بتایا، صحت کے اعتبار سے یہ دنیا کا مال و متاع تو ایک بالکل چھوٹا سا جز ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا۔ جو بندہ یہ بات کرے کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا، تو آپ اس ایسے بھائی سے جا کے کہیں کہ یار مجھ سے 1 کروڑ روپے لے لو اور اپنی ایک آنکھ نکال کر مجھے دے دو، تو کیا وہ دے گا؟ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی قیمتی چیزیں دے رکھی ہیں، کتنی قیمتی نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن وہ ناشکرا ہے، اس نے کبھی اپنے اوپر غور ہی نہیں کی۔ سر آنکھ تو اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ سائنٹسٹ حیران ہے کہ آنکھ اچانک نمودار ہوتی ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 7-8 ماہ تک پہنچتا ہے تو اس کے بعد اچانک آنکھیں نمودار ہوتی ہیں، اور پھر آنکھ کے اندر شیشہ، اور پھر شیشہ نہیں، اس کے پیچھے بینائی ہے، اور ایک چھوٹا سا بریک سا سراخ ہے جس کے اندر 12 لاکھ نسیں گزر رہی ہیں۔ سائنٹسٹ حیران ہے کہ گوشت پوشت کی ان پٹ سے شیشہ، یہ تو انبلیویبل چیز ہے۔ اب کوئی بندہ لکڑی ڈال کے لوہے کی چیز نکالے تو وہ حرام کو نہیں ہوگا؟ چلو کوئی بندہ لوہے کی چیز ڈال کے لوہے کی بنی ہوئی کوئی چیز نکالے تو وہ تو سمجھ آتا ہے۔ دیکھ لیں، آنکھ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی نعمت ہے، آنکھ اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اس کے بعد ہمارا یہ جو دل ہے روزانہ 1 لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے ہماری مرضی کے بغیر، اور ہر انسان کا دل روزانہ 1 لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے، اور 1 لاکھ دفعہ دھڑکنے سے 10,000 لیٹر خون ہماری شریانوں میں ٹریول کرتا ہے، اور ہماری شریانیں جو ہیں، وین جو ہیں، ان کو اگر جوڑا جائے نا تو 1 لاکھ کلومیٹر بنتی ہے، زمین کے 2.5 چکر بن جاتے ہیں۔ ظاہر ہے میرے بھائی، زمین کا سرکمفرنس تو 40,000 کلومیٹر ہے، اور پھر ان ساری شریانوں میں خون ٹریول کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے جو گردے ہیں وہ روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کرتے ہیں، اور ایک ڈائلیسس کی قیمت مارکیٹ میں تقریباً 4 سے 5 ہزار روپے ہے کم سے کم، اور آپ 4 کو 25 سے ضرب دیں تو 1 لاکھ روپے قیمت بنتی ہے۔ 1 لاکھ روپے کا کام روزانہ مفت ہمارے گردے کر رہے ہیں بغیر کسی تکلیف کے۔ ڈائلیسس کروانے کے لیے تو آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، تکلیف کاٹنی پڑتی ہے، تو کیا یہ ہمارے گردے خود بخود چل رہے ہیں؟ جس بندے کے گردے خراب ہو جائیں یا دل فیل ہو جائے تو کیا کوئی چلا سکتا ہے؟ یہ کوششیں ہوتی ہیں، بیٹری لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دل جو ہے چل رہا ہے اور جان جو ہے ختم ہو چکی ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے بھی یہ کام نہیں کر سکتی، جس کے بارے میں ہمیں یہ وہم ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں خود بخود ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جو چیزیں بھائیوں کرنے سے نہیں ہو سکتی، ہم اپنی چیزیں خود کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ خود بخود کیسے ہو سکتی؟ تو اس کے پیچھے ایک کنٹرولنگ اتھارٹی ہے اور وہ اللہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے جو پھیپھڑے ہیں روزانہ 23,000 دفعہ سانس اندر کھینچتے ہیں اور 23,000 دفعہ سانس باہر نکالتے ہیں۔
اور جو سانس اندر کھینچتے ہیں، آکسیجن جو آبزرو کرتے ہیں، وہ آکسیجن ہمارے جسم کے ہر خلیے تک پہنچتی ہے، اور ہمارے جسم کے اندر خلیوں کی تعداد ہزاروں میں، لاکھوں میں نہیں ہے۔ ایک انسان کے جسم کے اندر 100 ٹریلین خلیے موجود ہیں، اور ہر خلیہ ایک پرفیکٹ فیکٹری ہے، پاور جنریشن پلانٹ اس کے اندر لگا ہے، اور وہ اپنی خوراک تیار کرتا ہے خون کے ذریعے، آکسیجن کے ذریعے، دل کے ذریعے۔ اور پھر اس کے بعد ہماری آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپکتی ہیں۔ اگر ہم خود سے جھپکیں نا تو تھک جائیں، اور جب کبھی بھی خطرہ سامنے آتا ہے اور اندھیری چلتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری آنکھیں خود بخود ایسے بند ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ہم اپنا یہ الٹا ہاتھ کر کے اس کے اوپر دوسرا ہاتھ رگڑیں تو میرا خیال ہے ہماری کھال اتر جائے۔ تو اس سے نازک چیز تو ہماری آنکھ ہے جو گھستی نہیں ہے۔ اس آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لیکوڈ رکھ دیا ہے جو ہماری آنکھ کو گھسنے نہیں دیتا۔ اور پھر اس کے بعد سب سے مشکل جو انسٹرومنٹ ہمارے دماغ کے اندر 10 ارب خلیے ہیں، اور ہمارے دماغ کے اندر جو کنیکشن ہے وہ 100 ٹریلین، اور ہمارے دماغ کے اندر 1 منٹ میں 10 لاکھ چین ریئیکشن ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا دماغ جو ہے کام کرتا ہے۔ ان میں سے ایک کنیکشن بھی ڈسٹرب ہو جائے تو ہمارا دماغ کام نہیں کر سکتا۔ کیا جس بندے کا دماغ خراب ہو جائے کوئی چلا سکتا؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے بھی نہیں چلا سکتی اگر ایک بندے کا دماغ خراب ہو جائے۔ یہ دیکھتے نہیں آپ، اکثر لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی خون آ گیا جی، دماغ کی شریان پھٹ گئی۔ تو انہی ریئیکشن کے تھرو ہمارے جسم کا سارا سسٹم دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ اس سے ہمارے سونگنے کی حص، ہمارے چکھنے کی حص، ہمارے دیکھنے کی حص، سارے کا سارا نفس کا سسٹم انہی ریئیکشن کے تھرو ہمارا دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا تعارف انسان کو ہو نا تو وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ کوئی کتنے بھی بڑا سے بڑا بزرگ ہو تو وہ ایک گندے پانی کے قطرے سے ہی بنا ہے۔ چلیں آپ ان چیزوں کو چھوڑیں، دنیا کے سارے کیمیکل جوڑ کے ایک خون نہیں بنا سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں واضح چیلنج دیا کہ جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو تم بھی، اور جن کو تم پکار رہے ہو تم بھی، مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ کتنے کمزور ہیں پکارنے والے بھی، اور جنہیں پکارا جا رہا ہے وہ بھی۔ تو یہ شرک کا بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 دفعہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا۔ اللہ سے ڈر جائیں۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائڈ آف اللہ۔